المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح الخلاق العليم القابض الباسط القاهر المعطي الوتر السيد السميع البصير الحكم الرب اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور القريب الكبير الحفيظ المقيت الحسيب المبين الكريم الرقيب المجيب الرفيق الحكيم الودود المجيد الشافي الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد الجميل الأعلى النصير المالك المليك الحي القيوم الحافظ الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الأكرم الظاهر الباطن الواسع المتعال البر التواب الديان العفو الرؤوف الجواد المنان الطيب الغني الحفي العلي الستير القدير المولى المحسن الوارث المحيط الصبوح الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول آفيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اے اللہ میں تیری پناہ چاہتی ہوں اس بات سے کہ تیری دی کوئی نعمت چھن جائے یا تیری دی ہوئی عافیت پلٹ جائے یا کوئی ناگہانی آفت عذاب آ جائے، اور تیرے تمام تر غصے اور ناراضگیوں سے تیری پناہ چاہتی ہوں، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا فقہ القلوب بک 5 کا ڈے 22 ہے الحمدللہ، اور ہم ایک کے بعد ایک بہت سے خوبصورت ٹاپک سے گزرتے جا رہے ہیں الحمدللہ۔ تو آپ سب کو ویلکم کرتے ہیں آج کی کلاس میں انشاءاللہ۔ بہت سی باتیں مجھے پوری امید ہے کہ ہم مل کر سیکھیں گے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جانیں گے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قرب کا جو ایک ذریعہ یہ کتاب بن رہی ہے الحمدللہ، اس سے یہ کہ فلی بینیفٹ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ مائکس آپ کے کھول دیتے ہیں جناب۔ وردہ دکھائیے گا اسکرین پر کیا ہیں اس ویک کے ہوم ورکس انشاءاللہ۔ ایک ایک کر کے ان کو دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے بہت ہی انٹرسٹنگ آپ کا ایک ہوم ورک ہے جو کہ ہم نے آپ کو موٹیویٹ کیا ہے کہ آپ ایک ڈائری بنائیے، اپنی فقہ القلوب کی ڈائری، اور اس میں ہر دل کو چھو جانے والی بات جو ہے اس کو آپ لکھیے۔ اور ڈائری کا سب سے مزے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کبھی بھی بیٹھے ہوں اور کچھ زیادہ غور نہ کرنا ہو تو آپ یہ کہ صفوں کو پلٹتے جاتے ہیں اور وہ سارے جو ریمائنڈرز ہیں وہ ایک ایک کر کے آپ کے سامنے آ جاتے ہیں، اور چیزیں جو ہیں وہ کنیکٹ ہو جاتی ہیں، دے میک اے لاٹ آف سینس، اور کچھ ایسی پیاری باتیں یاد آ جاتی ہیں کہ مزہ آ جاتا ہے۔ تو بتائیے گا کہ آپ نے سبق میں سے کیا اچھی بات جو تھی پچھلے ہفتے لکھی۔ جی فرحت بتائیے گا آپ۔ فرحت، کوئی آپ کی ڈائری اٹھا کے پڑھتا ہے؟ پڑھ کے کبھی کسی نے سوال کیا؟ آئی ایم شیور آپ میں سے جی بہت سارے لوگ تو فلی مینٹین کرتے ہوں گے۔ میں اپنے بہن بھائیوں کو پڑھ کے سناتی ہوں کہ جو ہے یا کبھی بچوں کو پڑھ کے سناتی ہوں۔ تو اس میں سے میں نے 542 صفحہ نمبر ہے، اس میں جی تھا انما لم للہ قلبہ
فی ہاذہ الدار، تو بے شک جس کا دل اس دنیا کے گھر اللہ کے لیے نرم نہیں ہوا، نہیں پگھلا، اور جس نے اللہ کی طرف رجوع نہیں کیا، اور جو اس کے ڈر سے رویا نہیں، سبحان اللہ۔ تو یہ بہت، بس اس بات کے ایک سوچنے والی بات ہے کہ ہم لوگوں کو اللہ کا کتنا خوف ہے، کتنا ڈر ہے ہمارے دل میں۔ بس اس چیز کا اللہ سے دعا ہی مانگتے ہیں کہ اللہ پاک ہمارے لیے آسانیاں فرمائے، اور اللہ تعالی ہم لوگوں کو اس کا ڈر سے ہر چیز ہم بری چھوڑ دیں، اچھائی کی طرف آئیں۔ تو بس یہ زیادہ میرے دل کو بس لگی یہ آیت۔ آمین آمین، الحمد للہ، بہت پیاری آپ نے بات شیئر کی۔ افشا اشفاق آپ کہیے گا۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں نے اس سبق سے دو لیسنز اپنے لیے اخذ کی ہیں، ایک تو میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے اور ایک میں ذکر کرتی ہوں۔ کچھ عرصہ پہلے میرے فادر کی ڈیتھ ہوئی تھی، تو اس وقت میری امی نے ہم بہنوں کو کنسول کرنے کے لیے یہ ایک لفظ بولا تھا، چٹان دختران۔ تو اس وقت تو ہمیں سمجھ نہیں آئی کہ اچھا۔ یہ کیا ہے، لیکن اب لیسن سننے کے بعد ورڈس کو امی کے میں نے ریلیٹ کیا، تو یہی سمجھ آیا کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ تو ان کی جو کوالٹیز ہیں پہاڑوں کی، وہ اللہ تعالیٰ کی جو خشیت میں وہ گر پڑتے ہیں، یا ان کی جو فرمنس ہے، یا تیز ہواؤں کو روکنا ہے، سیلاب کو روکنا ہے، یہ سارا کچھ جو ہے اگر ہم لڑکیاں عورتیں اپنے اندر پیدا کر لیں، تو ایک جو دختر ہے اس کا اسٹیٹ آف مائنڈ کسی بھی مسئلے کے آنے پر بہترین طریقے سے ریئیکٹ کر سکتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ چیز میں نے ریلیٹ کی۔ اور دوسرا 541 پیج پر جو کی فضیلت کے بارے میں، پہاڑوں کی فضیلت کے بارے میں تھا، وہ بھی میں نے اس طرح سے ریلیٹ کیا کہ جو آج کل ہمارے معاشرے میں سارا جھگڑا فساد اس معاشرے میں رائج ہے، وہی ختم ہو جائے اگر ہم اس چیز سے سبق حاصل کر لیں کہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ وہ بعض کو بعض پر فضیلت دیتا ہے، ہر چیز کو اس کے مقام پر رکھا جائے تو اللہ تعالیٰ کی رضا میں ہم راضی رہیں گے اور زندگی آسان ہو جائے گی۔ بے شک۔ افشا، مجھے آپ کی بات سے ایک بہت بچپن کی بات یاد آ گئی۔ جیسے اماں ابا نصیحتیں کرتے ہیں نا، ہمارے ابا ہمیں ہمیشہ نصیحت کیا کرتے تھے کہ لرن ٹو رسپونڈ ناٹ ریئیکٹ۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ پہلے تو فرق سمجھیں کہ ریئیکشن میں اور رسپانس میں کیا فرق ہے۔ اور ریئیکشن ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ بس آپ نے ایک دم بغیر سوچے سمجھے، جیسے ہم تھپڑ یا کوئی چیز کو ٹک کرتے ہیں تو آواز آتی ہے، تو ریئیکشن ویسا ہی ہوتا ہے، سوچا سمجھا نہیں ہوتا۔ لیکن رسپانس جو ہوتا ہے نا، وہ تھوڑا ڈیلیڈ ہوتا ہے، اس میں آپ نے سوچا ہوتا ہے، سمجھا ہوتا ہے، اور دیکھا ہوتا ہے کہ یہ کام اور یہ بات ضروری ہے کہ نہیں۔ تو یہ ہے کہ الحمدللہ وہ بہتر بھی ہوتا ہے اور وائز بھی ہوتا ہے۔ تو وقت کے ساتھ ساتھ آپ سیکھتے ہیں نا، یعنی اس وقت تو لگتا تھا بس پتہ نہیں کیا ہے، ریئیکشن نہیں دینا، رسپونس کیا کرنا ہے، لیکن یہ ہے کہ جیسے جیسے بڑے ہوتے گئے اس بات کو سمجھتے گئے الحمدللہ۔ سیرش انصاری، آپ کیجئے گا بات۔ باجی پیج نمبر 540 پہ اپنے عمل کے لیے جو ڈائری میں لکھی بات، وہ یہ لکھی کہ جو یہ کائنات ہے یہ ساری کی ساری زندہ ہے، اور اس کی زندگی جو ہے وہ کیا ہے، اپنے رب کی ہم کے ساتھ، اور یہ اپنے رب کے آگے ڈر رہے ہیں۔ تو کرنے کا یہ کام ہے کہ ہم اللہ کی تسبیح کریں اور ڈرتے ہوئے محتاط رہ کے اپنی زندگی گزاریں۔ اور وہ کہہ رہے مصنف کہ یہ پہاڑ عظیم نشانیاں ہیں، تو ان پہاڑوں کو دیکھ کے انسان عبرت حاصل کرے۔ سبحان اللہ۔ ہم یہ پڑھتے بھی ہیں نا کہ جتنی بھی لیونگ آرگینزمز ہیں ان کا بیسک یونٹ سیل ہے، اسی طرح جتنا بھی میٹر ہے، چاہے سالڈ ہے، لیکوڈ ہے یا گیس ہے، اس کا بیسک یونٹ ایٹم ہے۔ اور ایٹم کے بارے میں ہم کیا بیہیویئر دیکھتے ہیں کہ وہ ان موومنٹ ہے۔ تو چیزیں جو ہمیں کہنے کو نظر آ رہے ہیں کہ صوفے ٹیبل بس پڑے ہیں، سالڈ ہیں، مطلب نان لیونگ تھنگس ہیں، لیکن اس کے اندر جو ایٹم ہے دیٹ از دیئر ان موومنٹ۔ تو یہ ہے کہ جب آپ پڑھتے جاتے ہیں چیزوں کو تو ذہن کھلتا جاتا ہے اور سمجھ آتا ہے کہ واقعی سبحان اللہ ہر چیز کس طرح ہمارے جو ہم ان کے اراؤنڈ کام کر رہے ہوتے ہیں، وٹنسز بن رہے ہیں اور ساری چیزیں، سبحان اللہ۔ جی رخسانہ یاسمین، آپ بتائیے گا۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم پہلی السلام۔ بات یہ جو آیت ہے کہ اگر ہم پہاڑ پہ یہ قرآن نازل کر دے تو یہ ریزہ ریزہ ہو جاتا، تو یہ تو نارملی کیونکہ اکثر میں پڑھتی ہوں نماز میں، تو واقعی یقین کے رس وقت تو ایسا
ہوتا ہے کہ یا اللہ ہم کیا ہیں، پہاڑ اتنی بڑی چیز جس کو ہم سمجھتے پتہ نہیں، کہتے ہیں نا کیا زندگی پہاڑ، یہ جو پہاڑ جیسا کام ہو گیا، جیسے ہر چیز کو پہاڑ سے مثال دے، پہاڑ بہت بڑی چیز ہے۔ اس بڑی چیز کا ہم یہ تو دیکھیں اس بڑی چیز میں کتنا اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے، اور پھر اس کے وہ کتنا ہمیں فائدہ دیتا ہے اتنا بڑا ہو کر بھی، یعنی وہ کیا کیا ہمارے لیے کتنے فائدے دے رہے ہیں۔ تو اگر ہمیں اگر اللہ تعالیٰ کوئی ذمہ داری دیتے ہیں، ہم اس کو بہترین طریقے سے استعمال کریں، لوگوں کے لیے فائدہ مند بنے، لوگوں کا فائدہ پہنچائے، اپنی ذات سے فائدہ پہنچائے، اور دل میں اللہ کا ڈر رکھیں کہ کسی کے خلاف مطلب زیادتی نہ ہو، کسی کے حق میں زیادتی نہ ہو، کسی کے مطلب ہم برابر سلوک سب سے اچھا برابر کر رکھے جیسا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ تو یعنی اتنا بڑا پہاڑ ہو کر وہ اتنا بڑا، ہم کو تھوڑا سا کچھ مل جاتا ہے، کوئی عہدہ مل جاتا ہے، ہم کسی بڑے سے ہو جاتے ہیں، ہم پتہ نہیں کیا بات، لوگ اپنے آپ کو کیا سمجھنے لگتے ہیں۔ تو یہ بہت سبق کی چیز ہے۔ پیر زمین پہ نہیں لگتے نا ہمارے، اڑنے لگتے ہیں ہم پھر۔ سبحان صحیح۔ اللہ، بہت پیاری بات کی آپ نے۔ وہی بات ہے، یہ سارے ریمائنڈرز جو ہے نا، یہ ہمیں وقتاً فوقتاً بڑے چاہیے ہوتے ہیں، تاکہ اگر ہم کہیں بہکے ہوں، تھوڑا لیفٹ رائٹ ہوئے ہوں، تو یہ کہ سیدھے ہو جائیں۔ الحمدللہ۔ نیکسٹ دکھائیے گا وردہ، نیکسٹ کیا ہوم ورک تھا؟ جی، تلاوت کے حوالے سے ابھی قرآن کی بات ہو رہی تھی، اور مجھے یاد آ رہی تھی وہ پہلی وحی کہ کلام دینے سے پہلے کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ جو 3 دفعہ جبرائیل امین سکویز کرتے ہیں، تو جب ہم بخاری پڑھ رہے تھے تو اس میں تھا کہ ان کو پریپیئر کیا جا رہا تھا اس کلام کے لیے، کہ وہ تیار ہو جائیں کہ اس کو لے سکیں۔ تو سبحان اللہ۔ اور پھر یہ ابھی ہم تدبر پڑھ رہے ہیں، تو اس میں ہم پڑھ رہے تھے کہ مطلب جب آپ تلاوت کر رہے ہوتے ہیں تو فرشتے بھی آپ کے پاس آ کے بیٹھ رہے ہوتے ہیں، اور بھی جو مخلوقات ہیں، جنات وغیرہ، وہ بھی اس کو سنتے ہیں۔ تو یہ کہ آپ اچھے طریقے سے، احسن طریقے سے پڑھیں۔ مطلب ہم میں سے اکثر ایسا ہوتا ہے نا کہ مطلب اگر تو کوئی پاس آس بیٹھا ہو تو ذرا اچھے سے پڑھ رہے ہوتے ہیں، ورنہ پھر یہ ہوتا ہے کہ یا تو تیز پڑھ رہے ہوتے ہیں یا بس پڑھی جا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ جو مخلوقات نہیں نظر آتی نا، ان کے بارے میں بھی مائنڈ فل ہوا کریں۔ جی، اس حوالے سے کوئی کچھ کہنا چاہے تو پلیز اپنا مائک کھولیے اور ہمارے ساتھ شیئر کیجیے۔ اچھا، کوئی اس حوالے سے کچھ نہیں کہنا چاہتا۔ الحمدللہ چیٹ میں سب کہہ رہے ہیں کہ وہ کرتے بھی ہیں۔ بہت فرق پڑتا ہے نا کہ آپ جب اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھتے ہیں اور آپ کی سمجھ کے پڑھیں، آپ میں سے جن کو کتابیں پڑھنے کا شوق ہوگا اور جو ایک مخصوص کسی آتھر کو پڑھتے ہوں اور پھر اس کی کتابوں کا انتظار کرتے ہوں، وہ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر آپ یہ بات سمجھ لیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام ہے، جس نے ہمیں بنایا، جس نے ساری دنیا کو بنایا، اور پھر اس نظر سے آپ جب اس کتاب کو اٹھا کے پڑھیں گے نا، انشاءاللہ تو امپیکٹ اور افیکٹ بالکل آل ٹوگیدر ڈفرینٹ ہوگا۔ میں ورنہ بتاؤں گی۔ جی فرد کہیے۔ ہاں جی، میں یہ سہرش نے نا ہم لوگ کو ایک گروپ بنایا ہے، اس میں کافی ہم لوگ جو ہیں اس میں سے پھر آیات پڑھ اور اس کا ترجمہ ہم پڑھتے ہیں، اور نا جو ہے ایک دوسرے کو سناتے ہیں، اور اس میں جو ہماری غلطیاں ہوتی ہیں یا پڑھنے میں یا ویسے، اور پھر اس کے بعد جو ہے اس کی ڈسکشن بھی کرتے ہیں۔ الحمدللہ، یہ اللہ جزاک اللہ ان سے سہرش کے لیے کہ جو انہوں نے نا یہ گروپ اللہ بنا تعالیٰ کے ان کی اور کوششوں کو ہمیں جو قبول ہے کرے۔ سلسلہ۔ الحمدللہ، الحمدللہ۔ نیکسٹ جناب، ایک آپ کا ہوم ورک تھا شیئر کرنے کے حوالے سے کہ مختلف لوگوں سے سوال کریں کہ کیا کچھ پہاڑوں کو دوسرے پہاڑوں پر فضیلت ہے، اور پھر یہ تھا کہ سبق میں جن 7 پہاڑوں کے بارے میں بتایا گیا ہے وہ ان کو بتائیں۔ تو کسی نے کسی کو بتایا اور اگلا بندہ سرپرائز ہوا، یا اس نے کوئی انٹرسٹنگ کامنٹ بیک کیا۔ آپ میں سے اگر کوئی اس حوالے سے کچھ کہنا چاہے۔ جی شاید میں پڑھوں۔ بھی بس جی شاہدہ بتائیے گا۔ ہم نے آج جیسے بڑی گروپ ہے، سہرش انصاری اور کچھ اور ہیں، عمیر عطا ہے، تو ہم سب اس میں ہیں۔ تو جیسے 7 پہاڑوں کا ذکر انہوں نے کیا، جیسے جبل طور کا، احد پہاڑ کا، صفا مروہ کا، تو اس سے تو ہماری ویسے بھی بہت زیادہ عقیدت ہے ان چیزوں سے جڑی ہوئی، اور جب وہ ہسٹری کو پھر ساتھ رکھ کے پڑھتے ہیں تو اور زیادہ جیسے دلوں پہ اثر ہوتا ہے۔ مزہ آتا ہے۔ جی، اور اللہ نے ایسا کوئی وسیلے بنا دیے ہیں ہمیں انسانوں میں بھی، آپ جیسے لوگوں کو، کہ ہم ان سے جڑ گئے ہیں اور ان کی ایک ایک چیز کو جیسے حقیقت کو پا رہے ہیں۔ الحمدللہ۔ آپ نے بہت اچھی پکچرز بھی ابھی شیئر کی ہیں، انشاءاللہ بعد میں باقی سب ساتھیوں کے ساتھ بھی شیئر کریں گے۔
نیکسٹ جزاک اللہ دکھائیے گا خیر۔ وردہ، نیکسٹ ہوم ورک دکھائیے گا جی۔ یہ اسپیسیفک تھا پیج نمبر 539 پر کہ مصنف نے جی بریرہ پھر آپ سوال بھی پڑھیے گا پہلے بتانے جی سے پہلے۔ جی صفحہ نمبر 539 پر مصنف نے پہاڑوں کے 8 فائدے اور مصلحتیں بیان کی ہیں، ان کو ایک کالم بنا کر لکھیں اور کسی سے شیئر بھی کریں۔ جی، اور مصنف نے اس میں مصنف نے پہاڑوں کی مصلحت اور فائدے جو بتائے ہیں وہ یہ ہے کہ ان میں جواہرات اور معدنیات بنا رکھی ہیں پہاڑوں کے اندر۔ دوسرا، انہوں نے پہاڑوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے کی جو زمین کو جو ہے اس پہ ایسے ہے جیسے کیل، پہاڑوں کو کیل دیے ہیں، کیل گاڑ دیے ہیں زمین میں، ایسے ہے جیسے اس سے یہ ہے کہ وہ جو پہاڑ ہیں ان کا یہ فائدہ ہے کہ وہ آندھی اور سیلاب کو روکتے ہیں، اور اس کے اندر غار بنائے ہیں جو انسانوں کے چھپنے کی جگہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو مختلف قسم کی حیت دی تاکہ اگر یہ سیدھے اور طویل ہوتے تو انسان چڑھ نہ سکتا اس پر نا، بالکل اگر سیدھا ہوتا، اور بال کی شکل اگر ہوتی تو بھی وہ نہ چڑھ سکتا۔ تو ہوائیں جو ہیں اس سے چھپ جاتی ہیں، اگر ہوائیں جو ہیں بالکل جس طرح چلتی ہیں آندھی کی شکل میں آ کے وہ وادیوں کو، اور سیلاب کی صورت میں ہوائیں جو ہیں وہ بہا کے بارشوں کی صورت میں سیلاب کی صورت میں ان کو بہا کے لے جائیں، اور اس میں نباتات اور ایسی جڑی بوٹیاں پیدا کی ہیں، پودے ہیں، دوائیاں، جڑی بوٹیاں جو کئی میدانی علاقوں میں اگی نہیں سکتی، اور پہاڑوں میں خوبصورت سنگ مرمر نکلتا ہے جو پتھروں کو تراش کر، پہاڑوں کے پتھروں کو تراش کر بنایا جاتا ہے۔ کتنے منرلز، کتنے خزانے ہیں آپ دیکھیں کبھی، یعنی کہ سازا نے سونے کے پہاڑوں کا ذکر کیا، پھر نمک کی کانیں ہیں، اور پھر کیا نہیں ہے، مطلب آپ دیکھیں کتنے قسم کے پتھر ہیں، مٹی ہے، کنسٹرکشن میں یوز ہونے والا سارا مٹیریل ہے۔ سبحان اللہ، یہ بہت ہی ایک خوبصورت آپ نے خلاصہ کیا ہے، اللہم مبارک۔ اور کوئی اس میں ایڈ کرنا چاہے کچھ ضرور ایڈ کیجیے جی افشاں۔ جی اس لیسن میں تو نہیں تھا لیکن اس کے فائدے سے میں نے یہ میرے ذہن میں آیا کہ جو خانہ کعبہ میں نیچے ماربل لگا ہوا ہے وہ اس قدر ٹھنڈا ہے کہ جب حاجی حضرات وہاں پر طواف وغیرہ کرتے ہیں تو ان کو کوئی گرمی نہیں لگتی ہے، پاؤں محسوس ہی نہیں نہیں ہوتا، جھلتا۔ بالکل، صحیح تو وہ بات بھی ہے، اس کے فائدوں میں سے ہی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور الحمدللہ۔ ایک یہ ہے جس میں سے منافی ان اللہ جعل علامن یستدلو، تو اس میں نا نشانی، جیسے پہاڑوں میں نشانیاں بھی رکھی ہیں جس سے لوگ راہ پاتے ہیں۔ یہ بھی بہت ایک اور اہم پوائنٹ تھا۔ ہاں جی، ترکات، اس میں اساتذہ نے بتایا تھا ترکات ایک خاص نام بتایا تھا، تو اس کا مطلب یہ کہ بھئی نا جو ہے لوگ اس سے پھر جو سفر کرتے ہیں ان کو پھر نا اس کی نشانیاں پہاڑوں کی ہوتی ہیں ان کے پاس۔ بالکل اور الحمدللہ۔ اس میں پھر یہ ہے کہ جیسے باقی دوائیاں اور جڑی بوٹیوں کا بھی تھا، اور اس میں جی یہ کہ چھپنے کی جگہ جانوروں اور ان کے لیے جو ہے لوگوں کے چھپنے کی بھی جگہ بنائی ہے، تو اس میں آپ بھی دیکھیں ہے نا اس کتنا، کا بھی ذکر تھا۔ جب ہم پہاڑوں پہ جاتے ہیں، آپ میں سے ہم شور کوئی نہ کوئی چھٹیوں میں یا کبھی نہ کبھی گیا ہی ہوگا، تو آل ٹوگیدر ہوا کی کوالٹی اور اوپر سے نیچے دیکھنے کا ویو، سب چیزیں کتنی مختلف ہو جاتی ہیں نا، اور اٹ سیلف جب آپ پہاڑ پر وائنڈ اپ کر ہوتے ہیں، یعنی کہ گول گول رستہ بنا ہوتا ہے نا، تو مطلب یہ ہے کہ جب آپ اس کو چڑھتے چڑھتے اوپر تک جاتے ہیں تو وہ اٹ سیلف جو فیلنگ ہے وہ بھی بڑی اسٹرینج، اور مطلب آپ ایکچولی یو فیل دیٹ، وہ جو آپ کے دل پر ایک اثر آتا ہے نا اس کا، وہ آتا ہے۔ الکا، آپ اس حوالے سے کچھ شیئر کریں گی؟ السلام علیکم۔ جی مجھے پتا، السلام۔ میں نے زیادہ تر پہاڑ دیکھے تھے لائک گرین، سم ٹائم براؤن، ناٹ ون ٹو مچ، اتنے زیادہ کلرز کا پتہ نہیں تھا، جیسے سفید پہاڑ، سرخ پہاڑ، سبز رنگ کے پہاڑ، سیاہ پہاڑ، اور اس کے بعد اتنے چھوٹے بڑے طویل، کچھ چھوٹے چھوٹے، کچھ آپس میں جڑے ہوئے، کچھ اتنا کچھ استاذہ نے بتایا۔ پھر اس کے بعد یہ جو سٹونز اس کے اندر نکلتے ہیں، سونا، چاندی، پیتل، پھر ڈائمنڈ، زمرد، بلو سٹونز،
आई डोंट नो, इतनी सारी चीजें अल्लाह ताला ने इतनी छुपा के रखी, और फिर व्हाई नॉट आई नो डैट, मुझे क्यों नहीं था पता। सुभान अल्लाह, अब पता लग रहा है आपको जनाब। मैं शॉक्ड हो रही हूँ, और मैं अपने बच्चों को बता रही थी, वो कहती है आपको नहीं पता, मैं कहा मुझे नहीं था पता, तो वो हैरान हो रहे थे, मैंने बच्चों को बता रही है, मुझे पहली बार पता चला। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। आपको पता है इंसान की बड़ी एक ये फ़ितरत में है कि कोई चीज़ उससे छुपी हो ना तो उसको बड़ी एक्साइटमेंट होती है देखने का कि क्या है। मतलब कोई भी आप चीज़ देख लें, अगर आपको पता हो ना कि सरप्राइज़ है, कोई चीज़ रैप्ड होती है या अदरवाइज़ भी, तो अल्लाह ताला ने वो एलिमेंट रखा है कि हम खोदते हैं, निकालते हैं, खुश होते जाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। अब दिल जी चाह रहा है कि नायरा। इसको जाके देखें और ओरिजिनली देखें कि इतना सारा कुछ कहाँ कहाँ कैसे कैसे, और अल्लाह ताला की एक और इतनी बड़ी, कि अल्लाह ताला की इतनी बड़ी कुदरत है जिसके बारे में हम नहीं थे जानते। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने एक एक चीज के बारे में बताया कि कोई भी चीज पे सूद पैदा नहीं की गई, और सबसे बड़ी बात कि अल्लाह की खशियत से ये दब जाते हैं, तस्बीह करते हैं, ये तो बिल्कुल भी डिडंट नो दैट। सुभान अल्लाह, वेरी नाइस, सुभान अल्लाह। वेरी गुड। ये तो अल्लाह आपको अल्लाह जज़ाए अल्लाह खैर दे, राजी हो जी। जाए आप सबसे। आमीन, जज़ाकल्लाह खैर। एक आखिरी होमवर्क ये था कि जो आपका लास्ट वीक में बच गया था, आपने उसको मुकम्मल करना था। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने ज़रूर किया होगा इसको। और अब टाइम हो गया है हमारे आज के लेसन का। तो ये है कि नीलोफर बाजी भी आ चुकी हैं हमारे साथ, तो हम बढ़ते हैं अपने आज के लेसन की तरफ। जी, बाजी, माइक इज़ ओवर टू यू नाउ। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आप सबको मेरी तरफ से खुशामदीद। आज का हमारा जो फ़िक़्हुल क़ुलूब का टॉपिक है वो है ख़ल्क़ुर रियाह, हवाओं के हवाले से बात। और सुभान अल्लाह क्या क्या बातें सीखी होंगी आपने, तो देखते हैं। सबसे पहले अरबिक से शुरू करते हैं इंशाल्लाह पढ़ना, फिर हम डिस्कशन करेंगे। तो अब वो लोग हाथ खड़े कर लें सब जिन्होंने अब अरबी पढ़नी है। जी, फरत मसूद आपसे शुरू करते हैं, शुरू कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना मन आज़मा आयातिल्लाहिल बाहिराति हाज़िल हवाइल लतीफ़िल महबूसी बैनस समाई वल अर्द नुहिस्सु बेजिस्मिही वला नरा शख्सहू। आगे पढ़ूं? शुक्रिया, बस जज़ाकल्लाह खैर। अच्छा, एक दो अल्फाज देखिए। इन्ना मिन आज़मिल आयात, यानी उसकी अजीम आयात में से है, ठीक है? मिन आज़मिल आयात, मन नहीं होगा, मन तो कौन होगा ना। इन्ना मिन आज़मिल मिन आयातिल बाहिरा, ठीक है। अगला है हाज़ल हवाउल लतीफ, ठीक है, हवाउल लतीफ। अच्छा, इस लफ्ज को बोले अल महबूस के बाद जो वाला जो लफ्ज है उसे इसको पढ़िए जरा। बैनस समाई। गुड, अब आपने दुरुस्त पढ़ा, बैन समाई, तो ये बैन नहीं होगा। अब आपने माशाल्लाह दुरुस्त पढ़ लिया, बारकल्लाहु फी इल्मिक, माशाल्लाह। ठीक है, तायरा यास्मीन आप पढ़िए आगे। जी। औजदहुल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला फी कुल्ली मकान हारन व बारिदन व दाफिअन यतनफ़्फ़सु मिन्हुल इंसानु वल हयवान वल मुअमिनु वल काफिर वल मतीउ वल आसी कल माइल्लज़ी वहबहुल्लाहु लिल इंसानी वल हयवान व कश्शम्सिल्लती सख़्ख़रहल्लाहु लिल इनारती वल हरारती ली जमीइल मखलूक़ात। माशाल्लाह, बारकल्लाहु फी इल्मिक, बहुत अच्छा पढ़ा। एक लफ्ज देखिए, ये जो शुरू में है ना, औजदहुल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला फी कुल्ली मकान, इनके बाद जो है हारन, ठीक है, हारन, बाकी ठीक है, माशाल्लाह, बारकल्लाह। रुबीना शायद आप पढ़िए। वहाज़ल हवाउल अज़ीमुल्लज़ी ख़लक़हुल्लाह इज़ा शाअ सुब्हानहु हर्रकहु बिहरकति अर्रहमति फजअलहु रुखाअन व रहमा फबुश्रा बैना यदै रहमति वला इकाहन बिस्सहाबी वस्समारी कमा क़ाल सुब्हान। शाबाश, आगे पढ़ें। कमा क़ाल सुब्हानहु। ये रहमति ही के बाद वाला लफ्ज पढ़ें। वला इकाहन। इसको दोबारा मैं पढ़ती हूँ, आप इसके एराब लगा लें। वलाहिकन,
ولا ولاقہن، ٹھیک ہے، ولا ولاقہن بولیے، ولاقہن ہاں ولاقہن، شاباش، بارک اللہ فی علمک۔ سیرش انصاری آپ پڑھیے۔ وَإِن شَاءَ سُبْحَانَهُ حَرَّكَهُ بِحَرَكَاتِ الْعَذَابِ فَجَعَلَهُ عَقِيمًا وَأَوْدَعَهُ عَذَابًا فَيَجْعَلَهُ بِقُدْرَتِهِ صَرْصَرًا وَنَحْسًا وَعَتِيًّا ومفسدا لما يمر عليه كما قال سبحانه عن قوم عاد۔ سبحانہ کے بعد آگے پڑھیں، پڑھیے یہ لفظ پڑھیے آگے، کما قال سبحانہ کے بعد والی لفظ پڑھیں۔ حرکہ بحرکتہ العذاب، یہی آخر میں کما قال سبحانہ، ان کے بعد پڑھیں، عن قوم عاد، ہاں قومن، قومن نہیں قومن، اس کو دوبارہ بولیں، عن قوم عاد۔ شاباش۔ ایک لفظ جزاک اور اللہ۔ دیکھیں، یہ جو سیکنڈ لائن آپ نے پڑھی تھی نا، بقدرتی ہی سرسرن و نحسن کے بعد والا لفظ پڑھیں، وعاتیتاً، وعاتین، وعاتیاً، شاباش، باقی ماشاءاللہ جزاک بہت اللہ اچھا خیر۔ پڑھا ہے، بارک اللہ فیکی۔ آپ ادھر حدیث بھی پڑھ رہے ہیں اور یہاں اس کی عربی بھی پڑھ رہے ہیں، تو سیرش کچھ فائدہ ہو رہا ہے، بخاری میں جی حدیث باجی بھی پڑھ رہے ہیں نا، الحمدللہ، میں تو بہت خراب پڑھتی تھی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بہت احسان اچھا ہے، پڑھا ہے ماشاءاللہ، اور آپ نے ماشاءاللہ مجھے بہت۔ موٹیویٹ کیا ہے، اس کے پیچھے آپ کا ہے، کیونکہ جب میں غلط پڑھتی تھی تو مجھے شرمندگی محسوس ہوتی تھی کہ میں کب صحیح پڑھوں گی، اور واقعی لٹرلی ایک دفعہ تو میں ہمت ہار گئی تھی کہ میں نہیں پڑھ سکتی، مجھ سے نہیں ہوگا، لیکن الحمدللہ میں نے توفیق سے اللہ کی، اور میں کوشش میں لگی رہی، میں ہمت نہیں ہاری، مجھے جیسا بھی آتا تھا میں نے کوشش کری پڑھنے کی، الحمدللہ۔ بس دس از دا اسپرٹ کہ کوشش کرنی ہے، اللہ تعالیٰ تو کوشش دیکھتا ہے، اور مجھے تو اتنی خوشی ہو رہی ہے، اب تک میرے جتنے ساتھیوں نے آج پڑھا ہے اتنا اچھا پڑھا ہے، لگتا ہے کہ ہواؤں کے چیپٹر سے ہواؤں میں اڑ رہے ہیں، خوشی خوشی پڑھ رہے ہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ چلے بارک اللہ فی علمک۔ مسرت طالب آپ پڑھیے۔ والرخاء المذكورة في القرآن ثمان، أربع رحمة وأربع عذاب. ورخاء الرحمة الناشرات والمبشرات والمرسلات والرخاء. ٹھیک ہے، والمرسلات، ورخاء العذاب، بس یہیں تک، مبشرات والمرسلات والرخاء۔ اچھا ایک لفظ دیکھیں، ریاح المذکورہ، مذکورۃ، ٹھیک ہے، اس کو دیکھ لیں، جی اس میں مجھے تھوڑا سا اعراب میں فرق لگا، لیکن اگر یہی پڑھا ہے تو ٹھیک ہے، بارک اللہ فی علمک۔ حمیرہ طاہر آپ پڑھیے آگے۔ ورياح العذاب الآسف والقاصف وهما في البحر والأقيم والصرصر وهما في البر۔ میں جی آگے پڑھوں؟ ہاں، وریاح العذاب، ٹھیک ہے، وریاح العذاب، ایک لائن اور وریاح پڑھیں جی جی جی، پڑھ لیں ابھی بھی۔ وقد ذکر، جی وقد ذکر اللہ عز وجل فی القرآن ریاح الرحمت و ریاح البر بلفظ الجمع لأنها متعددة المنافع مختلفت الصفات۔ مختلفت الصفات، یہ اس سے پیچھے والا پڑھیں جہاں سے یہ لائن شروع ہو رہی ہے، مختلفت الصفات جی سے پیچھے پڑھیں۔ متعدد ہاں اس المنافع، لفظ کو دیکھیں، اس کے اعراب دیکھیں، جی بس متعددۃ، ٹھیک ٹھیک ہے، ہے، جی جزاک متعددۃ، دیدہ، تھوڑا سا اسی لیے اٹک رہے تھے پڑھنے میں کہ وہ اعراب جی دال کے نیچے زیر ہے، تو پھر صحیح پڑھا جائے گا۔ صحیح، بارک اللہ جی فیک، ماشاءاللہ۔ جزاک اللہ۔ شمیم اختر آپ پڑھیے۔ أما رياح العذاب فذكرها بلفظ الإفراد لأن المقصود ريح واحدة مدمرة اچھا یہیں رک وكذلك جائے، نہیں رک جائے، لائن مکمل ہو، رک جائے کریں۔ اما ریاح العذاب، ایک تو یہ دیکھیں، اور آخر میں ریح واحدۃ مدمرۃ، ٹھیک ہے، واحدۃ مدمرہ، پڑھیے ان دو لفظوں کو، وكذلك ورياح ریحون سے پڑھے نا، ريح واحدة مدمرة مدمرۃ، ٹھیک ہے، آگے پڑھیں۔ وكذلك رياح البحر ذكرها بلفظ الإفراد
لأن سفينة لا تسير لمقصدها إلا بريح واحدة ذات اتجاه واحد. اچھا یہ کیا وجہ ہے کہ آپ کی آواز مجھے بہت جیسے دور سے آتی ہے، گونج سی لگتی ہے؟ کیا وجہ؟ مائک سے دور ہیں یا ہینڈز فری لگایا ہوا ہے؟ کیا وجہ؟ کچھ مسئلہ ہے، نیٹ کا مسئلہ ہو جاتا ہے. اچھا یہ دیکھیں، یہ ہے ذات اتجاہ واحد، باقی ٹھیک ہے ماشاءاللہ. بارک اللہ فی علمک، اچھا پڑھا ہے ماشاءاللہ. ایمان دانش آپ پڑھیے. وفي الشتاء يغلظ الهواء بسبب البرد ويثير المادة للسحاب فيرسل العزيز الحكيم الريح مثير فتصيره ثم تنشره بين السماء والأرض ثم يسخر الله له الريح الحاملة التي تحمله على ظهرها. دو لفظ بس دیکھیں، باقی ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھا ہے. پہلی لائن میں فیسیر مادتن، ٹھیک ہے، مادتن. اور اس میں دیکھیں آخر میں جو ہے سیکنڈ لائن کے آخر میں ثم یسخر اللہ، ٹھیک ہے بھائی. مسخر کرتا ہے اللہ. ٹھیک ہے، باقی ٹھیک ہے ماشاءاللہ. بارک اللہ فی علمک. رخسانہ یاسمین آپ پڑھیے. ثم يرسل الله عليه الريح المؤلفة التي تؤلف بين كسفه وقطعه حتى يصير طبقا واحدا ثم يرسل الله عليه الريح اللاحقة التي فيها مادة الماء فتلقيه كما يلقيه ذكر الأنثى فيحمل ماء. شاباش، بس 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 بس، بہت اچھی کوشش ہے، بہت اچھا پڑھا ہے، بہت ہی پہلے سے اچھا پڑھا ہے ماشاءاللہ. تھوڑے تھوڑے الفاظ میں مجھے کہیں لگا ہے، آپ کو میں دہرا دیتی ہوں، آپ اپنے پاس چیک کر لیں. ٹھیک ہے، پہلی لائن میں ثم یرسل اللہ علیہ الریح المؤلفہ، ٹھیک ہے، ریح المؤلفہ. پھر تؤلف بین کسفہ، اس کو دیکھیں، کسفہ وقطعہ. اچھا اس کے بعد اگلی لائن میں دیکھیں التی فیہا مادۃ الماء. اس کے بعد والا جو لفظ ہے نا، اس کو پڑھیں، اس پہ آپ 2-3 دفعہ اٹکی ہیں، اس کو پڑھیں. فتلقیہ، دو ہے نا تو دو ہاں پڑھنے تھوڑے مشکل ہوتے ہیں. فتلقیہ میرے پاس عرب صحیح لگے ہیں لیکن میں نے پڑھنے میں تھوڑی غلطی کوئی بات نہیں. اس کو ایسا جب لفظ ہوتا ہے نا، تھوڑا ٹرکی سا لفظ ہوتا ہے نا، تو اس کو تھوڑا رک کے پڑھیں، اس کو ذرا رک کے پڑھیں. جی میں پڑھاتی ہوں. اچھا ہاں پہ پیش ہے، دونوں ہاں بھی پیش ہے، تبھی تو پڑھ پائیں گی نا. جی دونوں جی ہاں، جی. ٹھیک ہے. اچھا میں نے غلط زبر ڈالا. کما یلقہ الذکر، باقی ٹھیک ہے. امی حبیبہ آپ پڑھیے آگے. ثم يرسل الله عليه الريح مزجية التي تسجيه وتسقه إلى حيث أمر أن يفرغ پڑھیے. أن يفرغ معه فإذا أراد الله نزوله على الأرض أرسل عليه الريح الزارية بعد إثاره فتزروه وتخفقه في اس کو لفظ کو الهواء دوبارہ پڑھیں، فتزروہ کے بعد والا لفظ دوبارہ پڑھیں. وتفرقه ہاں شاباش. وتفرقه في الهواء لعل يقع سبة واحدة.
فَيُخْلِفُ مَا عَلَى الْأَرْضِ وَيُقَلْ انتفاع به. شاباش، بہت اچھا پڑھا ہے. بس چند الفاظ دیکھیں کہ آخری لائن میں جو الفاظ ہیں نا، لی اللہ یقع سبتا واحدہ، ٹھیک ہے، لی اللہ، یہ لا اللہ نہیں ہے، لی اللہ. فیہلک ما علی الارض، اور اس کے بعد والا لفظ ذرا پڑھیے دوبارہ. وَيَقِلُّ، وَيَقِلُّ، ٹھیک ہے، وَيَقِلُّ. وہ اسی لیے جب تھوڑا سا بھی اعراب اوپر نیچے ہو جائے نا تو وہ ہم اٹک جاتے ہیں. تو اس کو آپ اس کو دیکھیں کتنی روانی میں پڑھا جاتا ہے. وَيَقِلُّ الْإِنْتِفَاعِ بِهِ، ٹھیک ہے، شاباش، بارک اللہ فی علمک. ریشما آپ پڑھیے آگے. ریشما چشتی. جی. فهذه زمان رياح سخرها الله للمطر، فإذا أسقي ما أمر بسقيه من البلاد والعباد قامت الرياح السائقة فساقته وأزجته إلى قوم آخرين شاباش، بس وأرض اتنا ہی، جزاک اللہ. چلیے پوری لائن مکمل کرنی. والأرض أخرى محتاجة إليه لتسقي النبات والحيوان والإنسان. شاباش، ماشاء اللہ، بارک اللہ فیکی. نائلہ عزیز آپ پڑھیے آگے اگلے پیج سے. جی. والسحاب من أعظم آيات الله في الجو، فهو في غاية الخفة، ثم يحمل الماء والبرد فيصير أثقل شيء. والسحاب من اعظم آیات، اور فی غایت الخفہ. ٹھیک ہے، اگلی ایک لائن اور پڑھ لیں. فصل السحاب من خلقه وأنشأه ومن حمله بالماء والثلج والبرد ومن شاباش، بس حمله اتنا ہی. على. جزاک اللہ خیر نائلہ، جزاک اللہ خیر، ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک. بہت اچھا آپ سب پڑھ رہے ہیں، میرا دل خوش ہو گیا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ آپ سب کے علم میں بھی برکت کرے اور عمل بھی بہترین کر دے. نسرین یاسین آپ پڑھیں آگے. ومن حملہ علی ظہور الریاح ومن امسکہ بین السماء والارض ومن احیا به البلاد ومن صرفہ بین الخلق کما اراد. ٹھیک ہے، شاباش. یہ جو ہے نا، حملہ علی ظہور الریاح، ٹھیک ہے، آگے پڑھیے. اور وکم اودعہ اللہ فی ھذا الہواء من المنافع التي لا یحصیھا الا الذی خلقھا فہو حیات ھذہ الابدان تستنشق منہ وتتغذى به وینقل الاصوات للقریب والبعید ٹھیک ہے، شاباش، بس یہیں تک. وَتَسْتَنشِقُ، باقی ٹھیک ہے. ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھے، بارک اللہ فیکی. عسکری بیگم آپ پڑھیے. جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وکم اود وَيَنْقِلُ اللہ. الرَّوَاحِ، وَيَنْقِلُ سے پڑھیں. دیکھیں ساتھ ساتھ اگر آپ موو کریں گے نا تو پھر میں بیچ میں سے کہیں سے بھی پڑھوا سکتی ہوں. اگر نہیں مل رہا تو کوئی بات نہیں، میں کسی اور ساتھ سے پڑھا لیتی ہوں، آپ سے پھر پڑھوا دوں گی اگلے پیراگراف سے. شاہدہ پروین آپ پڑھیے. وَيَنْقِلُ الرَّوَاحِ عَلَى اختلاف. جی جی پڑھیے. سوری، صحیح ہے، علی اختلافها. شاہدہ آواز آ رہی ہے؟ جی آواز آ رہی ہے، وہ میرا ہاتھ لگ گیا تو اس سے پیچھے ہو گیا. چلیے میں کسی اور ساتھی سے پڑھوا لیتی ہوں، کوئی بات نہیں، آپ ڈھونڈ لیجیے گا. فرد مسعود آپ پڑھیے اس کو. وَيَنْقِلُ الرَّوَاحِ عَلَى اخْتِلَافِهَا مِنْ مَكَانٍ إِلَى مَكَانٍ وَيَحْمِلُ الْحَرَّ وَالْبَرْدَ الَّذِينَ بِهِمَا صَلَاحُ الْحَيْوَانِ وَالنَّبَاتِ وَالْإِنسَانِ وَيُلْقِحُ الشَّجَرَ وَالنَّبَاتِ
ولولاه لكانت عقيما فسد الثمر. شاباش. وفسد الثمر. اچھا آپ کی ماشاءاللہ ویسے بہت اچھا آپ پڑھ رہی ہیں، لیکن کبھی مجھے لگتا ہے جیسے تھوڑا سا مجہول پڑ جاتی ہیں، جیسے نبات ہی نہیں ون نباتی، ٹھیک ہے، تی زیر کو کیسے پڑھنا ہے، جیسے بی ٹی ٹی سی پڑھتے ہیں نا، اس طرح، ٹھیک ہے۔ باقی ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھا ہے۔ ایک لفظ دیکھیں، وَيَنْقِلُ الرَّبَائِحُ، یہ دونوں پچھلے ساتھی نے بھی اس میں، کیونکہ یہ ای حمزہ کے ساتھ ہا ہے نا، تو ایک کو پڑھنے میں دوسرا ڈراپ ہو جاتا ہے، اس لفظ کو دھیان سے پڑھنا ہے، الروائح، ہا کو ڈراپ نہیں ہوگا۔ باقی ماشاءاللہ بہت اچھا ہے۔ شاہدہ پروین اب پڑھ لیں گے، کچھ پوچھ رہی ہیں آپ پر؟ اچھا بس وہ میں دوہرا رہی تھی۔ اوکے، جزاک اللہ خیر۔ شاہدہ آپ پڑھیے، اب مل گیا آپ کو؟ شاہدہ پروین، اچھا شاہدہ کا مائک آف ہے۔ عسکری بیگم آپ پڑھ لیں گی، والریاح من؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں پڑھ رہی ہوں۔ والریاح من اعظم آیات اللہ فی الجوی فہی اقوی خلق اللہ بحبسها اللہ اذا شاء فیرسلها اذا شاء تحمل الاصوات الى الاذن والرائحة الى الانف والسحاب الى الارض والجزر وتأتي بالرحمة تارة بالعذاب تارة وكذلك ٹھیک ہے، الرياح بس 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 تسير بس نہیں کرنی، بس رک جائیں، 2 لائنیں پڑھ لی ہیں، باقی ساتھیوں کو بھی میں نے موقع دینا ہے۔ دیکھیں یہاں پہ دیکھیں تحمل الاسوات، اب آپ نوٹ کریں سیکنڈ لائن میں تحمل الاسوات الی الاذن، یہ اذن ہے، ٹھیک ہے، جمع کان کی، اور اذن، اور پھر انف، ٹھیک ہے، اور اسی طرح والجزر آخر میں۔ باقی بہت اچھا پڑھا ہے ماشاءاللہ۔ چلیں ایمان دانش آپ پڑھیے آگے۔ پڑھا ہے ایمان دانش آپ نے؟ جی ایک دفعہ پڑھا ہے باجی۔ اچھا چلے پھر میں دوسرے ساتھیوں کو موقع دے دوں۔ ٹھیک۔ شہناز محمد آپ پڑھیے۔ میں پڑھ لوں شاہدہ؟ اچھا چلیے شاید آپ پڑھ لیجئے، پھر شہناز کو بعد میں موقع دیتے ہیں۔ وتحتی بالرحمات تارة وبالعذاب تارة وكذلك الريح یہ تسير ریحہ ہے، اس کو دوبارہ دیکھیں، وكذلك الريح ریاح، تسير السفن ولولاها لوقفت على زحر البحر ہاں اس میں ایک لفظ وكذلك اور دیکھیں، اس میں ایک دیکھیں، وَكَذَلِكَ الرِّيَاحُ تُثِيرُ السُّفُنَ، سفن، ٹھیک ہے۔ اچھا اگلی لائن بھی پڑھیں۔ وكذلك من منافيها عنها تبرد الماء وتدرم النار وتجفف الأشياء۔ اچھا اب یہیں رک جائیں شاہدہ، اس لائن میں تھوڑی سی آپ کو کریکشن کی ضرورت ہے، میں کسی ساتھی سے پڑھاتی ہوں، آپ دیکھیے گا۔ شہناز محمد آپ پڑھیے اس کو۔ وَكَذَلِكَ جی وَكَذَلِكَ مِن مَنَافِعِهَا أَنَّهَا تَبَرَّدُ الْمَاءَ وَتُدَرِّمُ النَّارَ وَتُجَفِّفُ الْأَشْيَاءَ۔ ٹھیک ہے، اس میں ایک منٹ رک جایا کریں، جب پڑھ لیا کریں۔ دیکھیں یہ جو ہے نا اَنَّا تُبَرِّدُ الْمَاءَ، اس ورڈ کو دیکھیں تُبَرِّدُ الْمَاءَ، اگر آپ نے یہی پڑھا ہے تو ٹھیک ہے، اور مجھے تھوڑا سا مختلف لگا اس لیے میں نے دہرا دیا۔ آگے پڑھیے۔ جی فسبحان من جعل حبوب الریاح تأتی بروحه ورحمته ولطفه ونعمته۔ شاباش، جزاک اللہ خیر، بہت اچھا پڑھا ہے۔ سرور سلطانہ آپ پڑھیے آگے۔ جی باجی۔ وَكَمْ مِنَ الْبِحَارِ الَّتِي خَلَقَهَا اللَّهُ فِي هَذَا الْعَالَمِ وَكَمْ أَوْدَعَ فِيهَا مِنَ الْمَنَافِعِ وَالْمَصَالِحِ لِعِبَادِهِ۔ اچھا یہیں رک جائیں، مجھے کچھ آپ لوگوں میں لگتا ہے کچھ ساتھیوں میں آخری ورڈ کو تھوڑا
گم کر دیتے ہیں کہیں. فیہا منل سے پڑھیں, فیہا کے بعد کیا ہے؟ فیہا او من ہاں المنافع ومصالح نہیں, والمصالح من المنافعی, من ہے نا, واضح کریں, عین کو ادا کریں, من المنافعی. من المنافع والمصالح والمصالح لعبادی اچھا اس کو پڑھیں نا, والمصالحی, ہا کو ادا کریں نا, کیونکہ دیکھیں جب آپ وقف کرتے ہیں نا تو اس کی یا تو پھر وقف میں اس کی آواز سنائیں, والمصالح, آواز ہم لفظ کو غائب تو نہیں کر سکتے نا, تو اس کی اعراب پڑھنا. فیہا سے پڑھیں دوبارہ. اچھا, فیہا من المنافع والمصالح لعبادی, لعبادی, یا تو اس کو ہا کو آخر میں واضح کریں, ورنہ لعبادی ہی پورا پڑھیں. آپ نے اس لائن کو دوبارہ پڑھنا ہے. وَكَم مِّنَ الْبِحَارِ الَّتِي خَلَقَهَا اللَّهُ فِي هَذَا الْعَالَمِ, عالم نہیں ہے, یہ عالم کی بات ہو رہی ہے, جہان کی بات ہو رہی ہے. اس لفظ کو دیکھیں, یہ عالم نہیں ہوگا, ٹھیک ہے. اس کو آپ نے دوبارہ پڑھنا ہے. وَكَمْ أَوْدَعَ فِيهَا مِنَ الْمَنَافِعِ وَالْمَصَالِحِ لِعِبَادِهِ. ٹھیک ہے, ہر لفظ کو آخر میں اعراب کے ساتھ پڑھیے گا, پھر انشاءاللہ بہت واضح پڑھ لیں گی. یہ آپ کا ہوم ورک ہے, آپ نے ان دونوں لائنوں کو اچھی طرح دہرانا ہے, ٹھیک ہے سروت, اور کسی کو سنانا ہے. جزاک اللہ خیر. زینب نوید آپ پڑھیے آگے. بحر عظیم من الماء فيه ما لا يحصيه إلا الله من النعم والمنافع والخلائق. اچھا یہیں رک جائیں, بس ایک لائن ہی پڑھتے ہیں, ایک آخری لائن عائشہ سے پڑھوا لیں گے. بحر عظیم, ٹھیک ہے, بحر بحر عظیم عظیم. اور من النعم, اب یہ من آ گیا نا تو ساری زیر میں جائیں گے, یہاں سے پڑھیں من النعم سے. من النعم والمنافع والخلائق. شاباش, بارک اللہ فی علمک. چلیں جی عائشہ سعید آپ آخری لائن پڑھیں. جی باجی. وبحر عظيم من الهواء فيه ما لا يحصيه ولا يعلمه إلا الله من النعم والمنافع اور ٹھیک ہے, والمنافع والخلائق. شاباش, بارک اللہ فی علمک. بہت اچھا پڑھا میرے سب ساتھیوں نے. اللہ تعالیٰ آپ سب سے راضی ہو اور آپ کی زبان پہ رواں کر دے عربی کو, وہ زبان جس میں اللہ نے اپنا کلام نازل فرمایا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو اس نیت سے اچھا پڑھنے کی توفیق دے کہ ہم اللہ کے کلام کو بہت اچھا سمجھ سکیں. چلیں جناب, اب ہم شروع کرتے ہیں آج کا ڈسکشن, اور بہت کچھ ہے. پہلے میں آپ کے ریفلیکشنز لیتی ہوں. اب جنہوں نے کوئی بات کرنی ہے وہ ہینڈ ریز کرتے جائیں. میں آپ سے پوچھتی ہوں کیا خاص بات اس چیپٹر میں سیکھی, کیا شیئر کرنا چاہیں گے؟ تو جو بھی آپ میں سے کوئی ریفلیکشن دینا چاہے اپنا ہینڈ ریز کریں. سہرش کہیے. یہ بات سیکھی کہ ہوائیں جو ہیں وہ بوجھ اٹھاتی ہیں, وہ مسخر کر دی گئی ہیں. اگر یہ نہ ہوتی تو ہم سانس کیسے لیتے؟ بڑی نشانی ہے اللہ کی. بالکل, ذرا سے کبھی ناک بند کر کے آپ اور ہم سانس بند کر کے دیکھیں کتنی دیر ریٹین کر سکتے ہیں. زندگی کا دار و مدار اس پہ. بالکل ٹھیک ہے. فرحت آپ کہیے. یا اب ہمیں اس میں بھی پتہ لگا ہے جیسے سردیوں میں ہوا جو ہوتی ہے وہ تھک ہو جاتی ہے ٹھنڈک کی وجہ سے, اور ایک مادہ سی بن جاتی ہے بادلوں کے لیے. تو یہ چیزیں بالکل نئی ہیں ہمارے لیے نا, ہم لوگوں نے اس سے پہلے کبھی بھی نہیں ہواؤں کے متعلق کتنا سنا. اور جیسے 4 جو ہیں وہ عذاب والی ہیں اور 4 رحمت والی ہوائیں ہیں, ان کے لیے بہت کچھ, بہت سیکھنے کو اور بہت سننے کو جو ہے سمجھنے کے لیے ہے ہمارے چلے لیے. مجھے مگر بتائیں یہ کہاں مجھے بہت اچھا لگا. یہ جو بات ہے نا کہ عذاب, یہ 4 رحمت والی اور 4 عذاب والی ہیں, تو ذرا شیئر جی کیجیے گا, ان لوگوں سے پوچھیے گا تو دیکھیے گا لوگ کیا کہتے ہیں. بڑی انٹرسٹنگ بات ہے نا یہ. جزاک اللہ خیر. ایمان دانش آپ کہیے. باجی ایک چیز تو اس میں مجھے ابھی پہلی دفعہ ہی پتہ لگا جب استادہ بتا رہی تھی کہ جو یہ ریحن آتا ہے قرآن میں تو یہ عذاب کے لیے آتا ہے, اور رہا جو ہواؤں کا آتا ہے تو یہ فائدہ اور رحمت والی ہوتی ہیں. اور ایک چیز اور یہ کہ جب کووڈ آیا تھا تو ہم لوگ سانس کتنا لے لیتے ہیں آرام سے, ہمیں ہوا میں آکسیجن مل رہی ہے, لیکن جب اللہ کی طرف سے وہ آکسیجن مطلب جو بھی ہوتا ہے اور انسان وہ نہیں لے پاتا اس ہوا سے وہی آکسیجن, تو جو پین ہوتی ہے وہ میرے فادر کو ہوا تھا بہت. ہم سب کو تھوڑا تھوڑا تو ہوا ہی سب کو, لیکن میرے فادر کو بہت سویئر ہو گیا تھا.
تو وہ جو آکسیجن سلینڈرز کا انتظام کرنا، پھر وہ کووڈ کے حالات میں، اور پھر وہ سارا پروسیجر وہ کتنا پینفل ہوتا ہے. اور جو میں نے ان کو تڑپتے ہوئے دیکھا ہے نا، ایک چھوٹے بچے کی طرح، کہ وہ پیر ایسے پیٹ پہ لگا کے اور الٹے بیٹھ جاتے تھے، اتنے بڑی ایج کے، اور ایسے بالکل گھوڑا بن کے نا. اور وہ کہتے تھے مجھے ایسے سکون آتا ہے ورنہ مجھے سانس نہیں آتی ہے. تو وہ جب میں سوچتی ہوں نا، تو پھر میں کہتی ہوں کہ یہ جو ہوا کے ذریعے ہمیں آکسیجن مل رہی ہے ہر وقت، اللہ تعالیٰ اس کو روک دے ایک لمحے کے لیے بھی، یا جن کے لیے روک دیتا ہے تو کتنی بڑی تکلیف ہے. لیکن ہم اس کا بالکل کوئی ڈیلی بیسس پہ شکر نہیں ادا کرتے، اللہ ماشاء اللہ. بالکل درست فرمایا. میرے والد اور والدہ دونوں کو خاص طور پر میرے والد کو بہت آکسیجن اینڈ میں ہم دیتے رہے، والدہ کو بھی. ان کو لنگس کا مسئلہ ہو گیا تھا، 2 دفعہ ان کو کووڈ ہوا، اور میں نے ان کو جس تکلیف میں ہوا کے حوالے سے دیکھا تو مجھے بہت اللہ پر ہم سب کو شکر ادا کرنا چاہیے اللہ کا کہ ہمیں مفت میں وہ چیز ملی ہوئی ہے. جب آکسیجن سلنڈر ہمیں 3 سلنڈر گھر میں رکھنے پڑتے تھے بھر کر، اور ہر وقت کی فکر ہوتی تھی کہ ختم نہ ہو جائے، تو ہم نے تو کبھی نعمتوں کا سوچا ہی نہیں. سبحان حبیبہ اللہ. جی، ہر وقت آکسیجن چیک کرنا کہ اب لیول جی کہاں جا رہا ہے، اب کیا ہو رہا ہے، ہر وقت کا ایک وہ پورا ایک پروسیجر ہے جو ہم سوچتے بالکل ہی نہیں ہے کہ ہمیں ڈیلی بیسس پہ مل رہا ہے اور کیا مل رہا ہے. ہم بھی بالکل قدر نہیں ہے اس کی. الحمدللہ. اچھا چلیں، ہوم ورک ساتھ میں نے آج کے لیسن سے کافی سارے سوچے ہیں شیئر کرنے کے لیے، وہ بتا ایک پہلا لکھ لیں آپ لوگ. کہ پہلا تو یہ ہے کہ آپ نے جو 4 رحمت کی ہوائیں ہیں، 2 کالم بنانے ہیں، ایک کے اوپر لکھنا ہے رحمت، 4 رحمت کی ہوائیں، عربک لکھنی ہے رحمت کی ہواؤں کا کیا عربک ہے، اور پھر ان کے نیچے ان کے نام لکھنے ہیں عربی میں، اور ان کے آگے ان کا ترجمہ لکھنا ہے. پھر 4 جو ہے عذاب کی والی ہوائیں، اس کا عربک لکھنی ہے اور ترجمہ اس کا آگے لکھنا ہے، اور پھر اس کے 2 کالم بنانے ہیں. وہ 4 عذاب والی ہوائیں کون ہے، کیا ہے عربک میں، اور ان کا ترجمہ آپ نے لکھنا ہے انشاءاللہ. اچھا، اب یہ بتائیے کہ چلیں آپ میں سے اور کوئی کچھ شیئر کرنا چاہے تو. شمیم اختر آپ کہیے. یہ پیج نمبر 544 پر جو پیراگراف ہے، اس میں ہے نا کہ ہمارے جو ہیں وہ ٹکڑوں کی شکل میں مجھے بھی آواز چلتی نہیں ہیں. آ رہی آپ کی شمیم، ذرا پلیز قریب کر کے بات کریں. ہمارے ٹکڑوں کی شکل میں بھی چلتی ہیں اور آندھیوں کی شکل میں بھی، اس طرح سے. تو اور اس کے بتایا کہ یہ جو ہے 12 بھی ہوتی ہیں، اور ان کی وجہ سے ہمارے تو پھل کیا وغیرہ سیکھا تیار آپ ہو. نے ان سے؟ اس میں یہی ہے کہ میڈم نے بھی بتایا تھا کہ کچھ لوگ جو ہوتے ہیں خیر کا باعث بنتے ہیں، اور کچھ جو ہے شر کا باعث ہوتے ہیں. تو اسے ہمیں خیر والوں سے فائدے پہنچتے ہیں، اور شر جو ہے اس کی وجہ سے فساد اور بالکل صحیح، نقصان. بہت اچھی بات. چلیں میں نے ایک اسی میں مار کے رکھا ہوا تھا، آپ میں سے جو جواب دینا چاہے ابھی تک اور ساتھی بھی ہینڈ ریز کر سکتے ہیں. یہ جو پیج نمبر ہمارا ہے نا 544، اس میں سینٹر میں آ رہا ہے یہ کہ ثم یرسل اللہ علیہ الریح المؤلفۃ التي تؤلف بین کسفہ وقتہ حتی یصیر طبقا واحدا. کون اس کا مجھے ترجمہ بتائے گا؟ میں بتاؤں فرحت؟ طاہرہ یاسمین. طاہرہ آپ بتائیے. فرحت. طاہرہ آپ بتائیے. پھر بھیجتا ہے ہوائیں محبت پیدا کرنے والی، جو اٹھاتی ہیں الفت سے ایسی ہوائیں جو اکٹھا کرنے والی ہوتی ہیں، جو اس کے ٹکڑوں اور قطعات میں الفت پیدا کر دیتی ہیں، یہاں تک کہ وہ ایک ہی طبقہ ہو جاتی ہیں. شاباش. کون بھیجتا ہے یہ؟ اللہ یہ تو تعالیٰ. ہاں، جزاک اللہ خیر. پھر اللہ، چلے اب میں اب اس کو جو آپ نے بولا ہے میں اس کو دہرا دیتی ہوں، پھر میں سوال پوچھتی ہوں. پھر اللہ بھیجتا ہے اس پر ایسی ہوا کو جو اکٹھا کرنے والی ہوتی ہے، جو اس کے ٹکڑوں میں الفت پیدا کر دیتی ہے، یہاں تک کہ وہ ایک ہی طبقہ ہو جاتے ہیں. کیا بات سیکھی اس سے آپ لوگوں نے؟ کوئی ایک پوائنٹ بتائے، سیکھا کیا اس سے؟ کون بتائے گا؟ میں بتائیے بتاؤں فرحت؟ بتائیے. اس میں یہ ہے کہ جیسے بادل جو ہوتے ہیں نا، جب وہ بارش کے بعد بالکل الگ الگ ہو جاتے ہیں، اکٹھے ہو، پھر ان کو اکٹھا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ، اور پھر اس کے بعد ہے نا جہاں پانی اس کو نہیں گرانا یہ ہوتا ہے نا جہاں وہاں والی لے جاتے ہیں. وہ جہاں وہ تو ہوگی بات. سیکھا کیا اس سے؟ روبینہ شاہد. اس سے سیکھا یہ ہاں ہے جی. کہ بس اللہ جو ہے، اللہ تعالیٰ کی جو حکمت اور اللہ تعالیٰ کی مصلحتیں، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی جو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہاں پہ پانی برسانا ہے، کہاں اصل دینا ہے اس میں اور پانی کہاں نہیں دینا. برسانے کی بات نہیں ہے.
اتنے حصے میں جی پانی برسانے کی بات نہیں ہے، اتنے حصے میں کچھ میرا اور تو بات ہے۔ روبینہ آپ بتائیے، روبینہ آپ جی بتانا باجی، چاہتے یہ لوگوں کو جوڑنے کا جیسے ہے نا کہ جوڑتے ہیں تو ہمیں بھی لوگوں کو جوڑنے والا بننا چاہیے، اور کچھ لوگ جیسے شر کے باعث ہوتے ہیں، کچھ خیر کا باعث۔ میں خیر کی پوجا بالکل، کیونکہ اتنا حصہ جو میں نے پوچھا ہے نا اس میں برسنے کی بات نہیں ہے، اس میں یہ ہواؤں کا کام کیا بتایا جا رہا ہے کہ وہ ٹکڑوں کو جوڑنے والی ہیں۔ اچھا ایک اور بتائیں طاہرہ یاسین، آپ بتا سکتے ہیں کہ اس میں خاص لفظ کیا ہے جس سے وہ جڑتے ہیں؟ ان ٹکڑوں میں کیا پیدا ہوتا ہے جس سے وہ جڑتے ہیں؟ جی جی میں الفت۔ بتاؤں، میں کون حمیرہ نام لے؟ طاہر۔ حمیرہ بتائیے، جی جی حمیرہ جی، اس میں الفت بتایا گیا لفظ کے وہ جب آپس میں، اور پھر اس کا سارا مطلب جو چیز ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ اتفاق میں برکت ہے۔ یہاں پہ جس طرح ہواؤں کا بتایا گیا ہے کہ وہ بادلوں کے ٹکڑوں کو جوڑتی ہیں، اور جب بادل کے ٹکڑے اکٹھے ہوتے ہیں تو انسانوں کے لیے، حیوانوں کے لیے، نباتات کے لیے، سب کے لیے فائدہ مند بن جاتے ہیں، یعنی کہ ان کے اوپر پھر بارش برستی ہے اور ان کو فائدہ دیتی ہے۔ تو لفظ کی ورڈ کیا ہے اس کے اندر جس سے وہ کس چیز سے جڑتے ہیں؟ الفت سے۔ دیکھیں یہ الفت بہت جی جی اہم الفت لفظ ہے، تو جی اس باجی، سے ہم کیا سیکھتے ہیں کہ الفت ہوتی ہے تو جڑتے ہیں، جڑ جاتے آپس ہیں میں بالکل الفت اور محبت کے بغیر اتفاق نہیں میں۔ جوڑا جا ہاں، سکتا۔ اور باجی وہی جیسے بچپن میں کہانی پڑھتے تھے نا، اتفاق میں برکت ہے، تو یہ وہی چیز پھر سمجھ آ رہی ہے کہ سب ہاں میں وہ پھر تو ہے، اتفاق ہو جاتا ہے، الفت ہو وہ تو جاتی ہے، ہے۔ وہ تو جی ہے، لیکن دیکھیں آپ لوگ اگلے بات پر زیادہ بات کر رہے ہیں کہ اس الفت کے فائدے کیا ہیں، وہ آپ بات جی، کریں، لیکن میں اس کو نہیں جو پوچھ مین رہی، لفظ میں جی اس جی کو مین پوچھ پوائنٹ، رہی ہوں وہ جی جڑیں گے کیسے؟ وہ تو آپ مطلب فائدہ اکٹھے بتا رہے ہیں نا۔ جی، جب آپس میں محبت ہوگی تو پھر ہی جی، جڑیں گے نا، تو پھر اس میں جب پھر تک مومن دل کی میں الفت نہیں ہوگی، ایک عزت دوسرے نہیں کے لیے ہوگی۔ مارجن نہیں ہوگا، نرمی نہیں ہوگی، الفت نہیں ہوگی، جڑ نہیں سکتے۔ وہ تو اچھی بات ہے، آپ بتا رہے ہیں کہ جڑنے کے فائدے کیا ہیں، پر میں فائدوں کی نہیں پوچھ رہی، اتنے سے میں فائدے کی بات نہیں کر رہے۔ جی باجی، اس لیے لوگوں کے لیے دل میں الفت رکھیں، وہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ مارجن دیں، نرمی رکھیں، ان کو اچھا ہی سمجھیں، جب تک وہ پروو نہ کر دیں اپنے آپ کو برا، پھر بھی معافی دیں ان کو۔ ایک دعا جو ہے میں اس دفعہ ہوم ورک دے رہی ہوں اسی سے ریلیٹڈ، اور وہ یہ ہے کہ ہر روز ہم نے دعا مانگنی ہے۔ کون سی؟ اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا واہدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات الى النور۔ بس اتنی دعا، جو یہ بڑی دعا ہے لیکن اتنا حصہ تو روز لازمی مانگنا ہے کہ اللہ ہمارے دلوں میں آپس میں الفت پیدا کر دے، اور خصوصاً جو اس وقت ہمارے ملک کے حالات ہیں اور دنیا بھر میں آپس میں جس طرح بٹے ہوئے ہیں مسلمان، اور جس طرح کوئی الفت محبت ہی نہیں ہے اور انتشار ہے، تو ہمیں کس چیز کی بہت سخت ضرورت ہے؟ ایک دوسرے کے لیے دلوں کو کھولنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم فائدہ مند بن سکیں لوگوں کے لیے، اپنے لیے جی بھی اور میں لوگوں کے بتاؤں، لیے۔ جی کہیے۔ ہاں میں کہتی یہ دعا آج کل میں تقریباً روز مانگتی ہوں کہ جس طرح یہ حالات الحمدللہ، اللہ، ہاں یہ اللہ روز تعالیٰ مانگتی قبول کرے ہوں۔ آپ جی کی دعا۔ الحمدللہ۔ اچھا جناب، چلیں اگلا آتے ہیں، ہم اس پیج پر آتے ہیں۔ نیکسٹ ایک بہت اہم بات جو ہے اس کو بھی میں شیئر کرنا چاہ رہی ہوں آپ سے۔ اچھا، ہوم ورک میں اس دفعہ ایک ہوم ورک تھوڑا سا اور دینا چاہتی ہوں، انٹرسٹنگ ہوم ورک ہے، پریکٹیکل ہوم ورک ہے۔ استاذہ نے کافی بات کی ہے پانی کے اوپر، کافی بات ہوئی تھی نا اس لیسن میں، آپ نے سنا ہوگا۔ تو جناب ہمارا اس ہفتے کا ہوم ورک یہ ہے کہ پانی بچائیے، پریکٹیکل کام۔ آپ نے اس ہفتے خود بھی یہ کام کرنا ہے، کم سے کم پانی میں سارے کام کیسے کرنے ہیں، اور اوروں کو بھی ٹپس سکھانی ہے۔ اگلے ویک ہم آپ سے پوچھیں گے، ہم سے ٹپس شیئر کیجئے، آپ نے کیا 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 پانی بچانے کے لیے۔ ہم آپ کے ساتھ گروپ میں پانی بچائیے پیمفلٹ شیئر کریں گے، اس کو بھی پڑھیے گا، وہ لوگوں کو پڑھائیں۔ جیسے میں نے آج کو نیت کی کہ میری کل کلاس ہے تو میں اپنے اسٹوڈنٹس کو انشاءاللہ پڑھاؤں گی ہے۔ اور حالانکہ بڑے دنوں سے پیمفلٹ ہے، لیکن اب استاذہ نے بات کی تو مجھے بھی خیال آ گیا کہ فلاں گروپ کو نہیں پڑھائیں، ان کو پڑھائیں گے۔ اور اگر آپ کر سکیں، ٹرائی دس، آئی ٹرائیڈ دس اینڈ اٹ از ویری افیکٹو۔ آپ یہ کریں کہ اگر آپ لے سکیں نا یہ قریبی کہیں برانچ سے یا کہیں سے اپنے منگوا سکیں آن لائن، تو آپ اس کو تحفتاً لوگوں کو دیں۔ بہت ضائع کرتے ہیں لوگ پانی، بہت سے تحفے دیتے ہیں نا، ساتھ ایک پانی بچائیے کا پیمفلٹ بھی رکھ دیں، سیوک سینس پیدا ہو لوگوں میں۔ ٹھیک ہے، یہ آپ کے سامنے پیمفلٹ موجود ہے، یہ ہم سب گروپ میں شیئر کر دیں گے۔ کوئی بات آپ کہنا چاہیں اور بولیے، کوئی آپ میں سے کہنا چاہے۔ مسرت آپ کیا باجی کہنا میں چاہتی ہیں؟
جی باجی یہ پیج نمبر 543 پر ہے نا جی کہ اوجدہ اللہ عز و جل فی کل مکان. تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز انسانوں کے لیے، حیوانوں کے لیے، مومنوں، کافر، مطیع اور نافرمان کے لیے ہوائیں اور پانی یہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے نعمتیں. تو میں یہی سوچ رہی تھی کہ ہم کتنے نافرمان ہیں. ہم ارد گرد بھی اپنی طرف دیکھتے ہیں کہ کس طرح پانی ضائع ہو رہا ہے اور ہم اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے اور صحیح بات ہے، بس بالکل اسراف کرتے ہیں. بالکل بالکل ٹھیک ہے. اچھا چلیں، ہمارے پاس اب وقت کم ہے تو ہم تھوڑا سا ہوم ورک آپ کو دیتے ہیں اور پھر ہم نیکسٹ ویک اسٹارٹ میں وہ سارا ڈسکس کریں گے آپ سے. 545 پیج پر آپ دیکھیں یہ جو پیراگراف ہے نا، فَاسْأَلِ الصَّحَابَ مَنْ خَلَقَهُ وَأَنْشَأَهُ وَمَنْ حَمَلَهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ. یہ والا کما اراد تک جو یہ پیراگراف ہے نا، اس میں مصنف جو ہے نا وہ 6 سوال پوچھ رہے ہیں. کس نے یہ کیا، کس نے یہ کیا، کس نے یہ کیا. وہ 6 سوال آپ اپنے پاس لکھیے، اس کا ترجمہ لکھیے، وہ 6 سوال پوچھیے کسی سے کس نے کیا یہ. اور پھر ظاہر ہے ہر ایک کے آگے آپ لکھیں گے اللہ، تو آپ یہ ٹرانسفر کریں گے اللہ نے کیا. ایک یہ آپ نے ہوم ورک کرنا ہے. شیئرنگ کا اس دفعہ ہوم ورک ہم آپ کو زیادہ دے رہے ہیں، خود بھی کیجیے. ایک اور کام آپ نے کرنا ہے، یہ ڈسکشن اگلے ویک کریں گے اس پر. وہ یہ ہے کہ یہ یہاں سے جو پیراگراف شروع ہو رہا ہے نا پیج 545 پہ، وَالرِّيَاحُ مَنْ أَعْظَمُ آيَاتِ اللَّهِ فِي الجَّوِّ فَهِيَ أَقْوَى خَلْقِ اللَّهِ، یہ جو ہے نا یہاں سے لے کر اور پھر آگے یہ سورہ روم کی آیت سے پہلے تک یہ پورا پیراگراف میں سے آپ نے نکالنا ہے کہ وہ کیا 15 فائدے وہ بتا رہے ہیں ہواؤں کے. ٹھیک ہے، کیا ہے وہ یعنی وہ کیا وہ ہواؤں کے فائدے ہیں کہ جن سے وہ نکال رہے ہیں کہ ہوائیں یہ بھی کرتی ہیں، یہ بھی کرتی ہیں، یہ بھی کرتی ہیں. 15 چیزیں ہیں جو وہ کرتی ہیں. اور آخر میں وہ کہہ رہے ہیں، اس لائن کا ترجمہ میں چاہتی ہوں آپ میں سے کوئی کر دے مجھے. یہ لائن ہے، فَسُبْحَانَ مَنْ جَعَلَ حُبُوبُ الرِّيَاحِ تَأْتِي بِرُوحِهِ وَرَحْمَتِهِ وَلُطْفِهِ وَنِعْمِهِ. یہ نعمتِهِ الروم سے پہلے کی کوئی کرے گا ترجمہ اس کا؟ جی طاہرہ یاسمین کریں طرز آپ کس کا ترجمہ. پاک ہے وہ جس نے بنایا ہوا کے چلنے کو، آتی ہے اس کی روح کے ساتھ، روح کا مطلب اس کی خوشحالی رحمت کے کے ساتھ. ساتھ، رحمت جی کے ساتھ. رحمت کے خوشحالی، رحمت اور اس کے لطف کے ساتھ اور اس کی نعمت کے ساتھ. ٹھیک ہے، جو آتی ہے اس کی رحمت کے ساتھ اور لطف کے ساتھ. ٹھیک ہے، تو یہ 15 سوال پوچھنے کے بعد وہ پھر اللہ کی یہ تعریف بیان کریں. تو یہ آپ نے کیا کرنا ہے ان کویسچنس کو، کہ آپ نے ان سوالوں کو، یہ 15 فائدے آپ نے لکھنے ہیں اپنے پاس، اور پھر آپ نے مختلف لوگوں سے پوچھنا ہے. استاذہ نے ہوم ورک بھی آ دیا تھا، ذرا پوچھیں نا ہواؤں کے کیا فائدے ہیں. دیکھیں وہ کتنے فائدے بتا سکتے ہیں آپ کو. میرا خیال ہے ہم بھی نہیں نکال سکتے تھے اگر نہ پڑھتے اس کو. تو یہ آپ سب کر آئیں. نیکسٹ ویک اسٹارٹ میں ہم آپ کو ٹائم دیں گے، آپ سے آج کے چیپٹر ڈسکشن کریں گے. آج اتنی بات کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین طریقے سے پڑھنے کی توفیق دے اور ہوم ورک کرنے کی توفیق دے اور برکت کرے اور بہت اچھی اچھی چیزیں سمجھائے آپ کے ذریعے اور لوگوں کو انشاءاللہ. بارک اللہ فیکم. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ